صدر کے بعد وزیر اعظم کو بھی فوجداری مقدمات سے استثناء کی ترمیم پیش کر دی گئی۔ حکومتی ارکان سینیٹر انوش رحمان اور طاہر خلیل سندھو نے ترمیم مشترکہ قائمہ کمیٹی میں پیش کی۔ مجوزہ ترمیم کے مطابق آئین کے آرٹیکل 248 میں صدر کے ساتھ لفظ وزیر اعظم بھی شامل کیا جائے گا۔ ترمیم کی منظوری کے بعد وزیر اعظم کے خلاف بھی دوران مدت فوجداری مقدمات میں کارروائی نہیں ہو سکے گی۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ سینٹ میں پیش۔ ترمیم کا مسودہ وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے پیش کیا۔ چیئرمین سینٹ نے بل قانون و انصاف کی مشترکہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ اپوزیشن کا احتجاج، ارکان کا شور شرابہ۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ قائد حزب اختلاف کی تقرری تک بحث نہیں ہو سکتی۔ لگتا ہے حکومت اور اتحادی جماعتوں کو بل پاس کرانے کی بہت جلدی ہے۔ اپوزیشن کا راجہ عباس کو اپوزیشن لیڈر مقرر کرنے کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ آئینی ترمیم پر سب کو بحث کا موقع ملنا چاہیے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ 27 نومبر سے ختم۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ تخلیق کیا جائے گا۔ آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ آرٹیکل 248 کے تحت صدر کو حاصل استثناء فوجی عہدوں پر بھی لاگو ہوگا۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے آرٹیکل 243 میں ممکنہ ترمیم کی وضاحت کر دی۔ کہا فیلڈ مارشل آف ایئر فورس کا عہدہ تا حیات رہے گا۔ تا حیات وردی اور مراد حاصل ہوگی۔ آذربائیجان کے یوم فتح کی تقریب۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کی خصوصی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف کی یوم فتح تقریب میں شرکت۔ ترک صدر رجب طیب اردوان بھی شریک ہوئے۔ پاکستان کے خصوصی دستے بھی یوم فتح کی تقریب کا حصہ تھے۔ تقریب میں پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان کے ترانے بھی بجائے گئے۔ یوم فتح آرمینیا کے خلاف 2020 بھی نگارنو کاراباخ جنگ کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی جانب سے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران کے اعزاز میں ظہرانہ۔ پارٹی کے تنظیمی امور، ملک کی سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرجیل انعام میمن نے شرکاء کو سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے آگاہ کیا۔ کہا موجودہ سیاسی چیلنجز کے باوجود پیپلز پارٹی وفاق کی علامت کے طور پر اپنا فعال اور تعمیری کردار ادا کرتی رہے گی۔ حلقہ این اے 66 وزیر آباد سے مسلم لیگ نون کے امیدوار بلال فاروق تارڑ بلا مقابلہ کامیاب۔ الیکشن کمیشن نے بلال فاروق تارڑ کی بلا مقابلہ کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے اس نشست پر 23 نومبر کو ضمنی انتخابات کروانے کا اعلان کیا تھا۔ سیٹ پی ٹی آئی رہنما احمد علی چٹھا کی نااہلی کے باعث خالی ہوئی تھی۔ ایئر کرافٹ انجینئرز کی ہڑتال کا 5واں روز۔ قومی ایئر لائن کی 5 پروازیں منسوخ۔ قومی ایئر لائن کی 26 پروازوں سمیت 43 پروازوں کو تاخیر کا سامنا۔ قومی ایئر لائن متبادل ذرائع سے پروازوں کی کلیئرنس کروانے میں مصروف۔ بجلی 48 پیسے فی یونٹ سستی، نوٹیفیکیشن جاری۔ نیپرا کے نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی ستمبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں سستی کی گئی۔ صارفین کو ریلیف نومبر کے بجلی کے بلوں میں منتقل کیا جائے گا۔ لائف لائن صارفین کے سوا اس کا اطلاق کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین پر ہوگا۔ چینی کی درآمد گوادر پورٹ کے ذریعے کرنے پر غور۔ وزیر اعظم آفس کی ہدایت پر 60% درآمد گوادر کے ذریعے ممکن بنانے کے فیصلے پر عمل درآمد کا جائزہ۔ وزیر بحری امور جنید انور چودھری کی زیر صدارت اجلاس میں پورٹ قاسم پر رش کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر کا کہنا تھا کہ چینی اور سیمنٹ کی ان لوڈنگ تیز کی جائے، جہازوں کی برتھنگ پہلے آؤ پہلے پاؤ اصول کے تحت یقینی بنانے اور اداروں کو کارگو شیڈول سے بر وقت آگاہی دینے کی بھی ہدایت۔ لاہور میں فضائی آلودگی میں ایک بار پھر اضافہ۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا دوسرا نمبر۔ AQI 336 ریکارڈ۔ ماہرین کی شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایت۔ سردی کی شدت میں بھی اضافہ، کئی علاقوں میں دھند پڑنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔
انڈیا فورس کا اوکاڑا کے لاری اڈے میں پختہ اور عارضی تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری، تجاوزات مسمار متعدد دکانداروں کو نوٹسز جاری کر دیے، لاری اڈا میں موجود فٹ پاتھ پر موجود تمام تجاوزات کو ہٹا کر عوام کے لیے کلیئر کر دیا۔ ون ڈے سیریز کی ٹرافی کون اٹھائے گا؟ فیصل آباد سٹیڈیم میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمز آمنے سامنے، جنوبی افریقہ کی ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ جاری، پہلے میچ میں گرین شرٹس، دوسرے میں پیروٹیز نے کامیابی سمیٹی تھی۔ اور رفتار اور مہارت ایک ساتھ، تھل جیپ ریلی کی سٹاک کیٹیگری کے مقابلے جاری، سٹاک کیٹیگری میں 45 سے زائد مرد اور خواتین ریسرز شریک، کوٹدو لیا اور مظفر گڑھ کے علاقوں پر مشتمل 190 کلومیٹر ٹریک پر گاڑیاں رواں دواں، ٹریک کا مڈ پوائنٹ لیا کی تحصیل چوبارہ میں بنایا گیا۔ کل پری پیڈ کیٹیگری کے مقابلوں کا انعقاد ہوگا۔ پاکستان کے بہادر سپوتوں کے بارے میں بیان ناقابل برداشت ہے، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے احسان فراموشی کی حدیں پار کی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی قومی یکجہتی کے خلاف بیان نہ دے۔ سہیل آفریدی سیاست میں سیکیورٹی اداروں کو کمزور نہ کریں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر محمود اشرفی کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت، کہا پاکستان کا تشخص خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ترکیہ نے غزہ میں نسل کشی پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ استنبول کے پروسیکیوٹر کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع، قومی سلامتی کے وزیر اور صہیونی فوج کے سربراہ سمیت 37 عہدیداروں کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے گئے۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی حکام نے غزہ میں منظم طور پر انسانیت کے خلاف جرائم کیے۔ حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی۔ اسرائیلی فوج نے ریڈ کراس سے لاش وصول کرنے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق لاش کو شناخت کے لیے فورینسک انسٹیٹیوٹ منتقل کر دیا گیا۔ لاش کی شناخت ہونے کے بعد گھر والوں سے رابطہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب صہیونی فوج کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ قابض فوج نے شجاعیہ میں ڈرون حملہ کر کے بچے کو شدید زخمی کر دیا۔ دوسری جانب اسرائیلی آرمی چیف کا فوج کو غزہ میں تمام سرنگیں تباہ کرنے کا حکم۔ خواتین کو با اختیار بنانا صرف انصاف کا تقاضا نہیں بلکہ پائیدار ترقی کے دروازے کھولنے کی کنجی ہے۔ آصفہ بھٹو کی شہزادی سبیکہ ابراہیم الخلیفہ عالمی ایوارڈ کی تقریب میں شرکت، کہا یہ ایوارڈ خواتین کی شمولیت، انصاف اور مواقع کی نمائندگی کرتا ہے۔ مملکت بحرین کی بصیرت افروز قیادت اور اس بامعنی اقدام کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ پاکستان میں خواتین کی با اختیاری غیر معمولی خواتین کے وژن اور جرأت کی عکاس ہے۔